میں چاہوں گا کہ محترم لیاقت بلوچ صاحب، پچھلے دنوں جو ہم نے بدل دو نظام کے تحت ریفرنڈم کیا ہے، عوامی ریفرنڈم، اور اس کے علاوہ بھی بلدیاتی جو قانون ہے اس کے خلاف سرگرمیاں کی ہیں، اس کی کچھ تفصیل آپ کو بتائیں، اور پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ کیا صورتحال ہے اور ہم آئندہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب، قائدین محترم اور بہت ہی معزز صحافی حضرات، آپ سب کا شکریہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ بھی جماعت اسلامی نے پورے پنجاب میں بدل دو نظام کے اس لائحہ عمل کے تحت جو پنجاب کا بلدیاتی ایکٹ ہے، جس میں بار بار ترامیم کی گئی ہیں اور ان ترامیم کے ذریعے عوام کے حقوق چھین لیے گئے ہیں، عملاً بیوروکریسی کو ہر چیز پر مسلط کر دیا گیا ہے، ضلع میٹروپولیٹن کارپوریشن اور بڑی کارپوریشنز کے وجود کو ختم کر دیا ہے، اور پورے پنجاب کو صرف ٹاؤنز کے اندر تقسیم کر کے یہ حکومت اور بیوروکریسی کی ایک براہ راست تسلط پیدا کر دیا گیا۔ پھر آئین کے مطابق جو مالی، انتظامی، پالیسی سازی کے اختیارات ہیں وہ بھی اس میں مکمل طور پر ختم کیے ہیں، اسی لیے اس کو کالا قانون ڈکلیئر کیا گیا، اور عوام نے اس کو واقعی کالا قانون بھی ڈکلیئر کیا ہے، اور اسی کے تحت ہی جماعت اسلامی نے جو احتجاج مسلسل کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 17 دسمبر کو پورے پنجاب کے اضلاع کی سطح پر احتجاج کیا گیا تھا، اور پھر 21 دسمبر کو ڈویژنل سطح پر دھرنے دیے گئے تھے، اور پھر 21 دسمبر کو ہی راولپنڈی میں امیر جماعت اسلامی جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب نے پنجاب بھر میں عوامی ریفرنڈم کا اعلان کیا تھا۔ اور یہ جو پنجاب میں جماعت اسلامی کا کے زیر اہتمام ریفرنڈم ہوا ہے، ہمارے جو پنجاب کے انتظامی یونٹس ہیں اس میں وسطی پنجاب، جس کی قیادت جاوید قصوری صاحب، شمالی پنجاب جس کی قیادت جناب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، اور جنوبی پنجاب جس کی قیادت سید ذیشان اختر صاحب، اور لاہور جس کی قیادت ضیاء الدین انصاری صاحب، اور اسلام آباد میں بھی بلدیاتی انتخاب کے حوالے سے ایک پروسیس شروع کیا۔ پھر جب حکومت کو اندازہ ہو گیا کہ وہ نہیں جیت سکتے، انہوں نے آرڈیننس کے سہارے اس الیکشن کو ختم کر دیا۔ وہاں الگ سے ایک احتجاج مسلسل جاری ہے۔ پھر ان تمام جگہوں پر ان قائدین اور ان کے زیر اہتمام کمیٹیاں اور ہر سطح پر جو ایک ریفرنڈم کمیشن بنائے گئے، ان کی نگرانی میں یہ ریفرنڈم منعقد ہوا ہے، اور اس ریفرنڈم میں کارکنان نے، خواتین نے، نوجوانوں نے ایک بڑی تعداد میں حصہ لیا ہے، اور عوام سے رائے لینے کے لیے ضلعی ہیڈ کوارٹرز پہ بھی، تحصیل ہیڈ کوارٹرز پر بھی، اور یونین کونسلوں کی سطح پر بھی جو ریفرنڈم کے لیے رائے لینے کے لیے کیمپ لگائے گئے، لوگوں نے اس میں پرجوش طریقے سے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ پھر کارکنان جو بیلٹ باکس تھا جو بند تھا، اور بیلٹس لے کے دکان دکان بھی گئے، بس اڈوں پہ، ریلوے اسٹیشن پہ، چوراہوں پہ، اور جہاں جہاں بھی لوگ ممکن تھے، ہوٹلوں پہ اور دیگر مساجد کے باہر بھی، تعلیمی اداروں کے باہر بھی، اور دیگر اداروں اور فیکٹریوں کے باہر بھی۔ تو اس طرح ایک بڑا تعارف تھا، اور لاکھوں لوگوں نے جو ہے وہ اس سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ اب کل تمام اضلاع میں
عمرہ اضلاع اور اس کے ساتھ ساتھ جو نگران کمیٹیاں تھیں ان کی نگرانی میں جو ہے یہ اس کی پوری گنتی کی گئی، اور جس کے مطابق جو اب تک کے نتائج ہمارے پاس آئے ہیں، جو یہاں سے 50 لاکھ بیلٹ باکس جاری کیے گئے تھے، اور مزید جو اس کی تفصیل ہے وہ جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کو پیش کر دی گئی ہے، وہ اس کا اعلان بھی اور آئندہ کے مراحل اور لائحہ عمل کا اعلان بھی کریں گے۔ مجموعی طور پر پنجاب کے عوام نے پنجاب حکومت کے اس بلدیاتی ایکٹ کو جو کالا قانون ہے اس کو مسترد کیا ہے۔ عوام چاہتے ہیں کہ بااختیار نظام ہو، عوام چاہتے ہیں کہ بااختیار نظام جو لوگوں کی دہلیز پر ان کے مسائل کو حل کرے۔ میں جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پریس کانفرنس سے خطاب بھی فرمائیں، اور پورے پنجاب میں جو ایک بڑی ایکٹیویٹی ہوئی ہے، لاکھوں لوگوں نے حصہ لیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ شدید سردی اور اس کے باوجود بھی لوگوں کا یہی تھا کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، اور اس کے بارے میں بھی ساری مشاورت ہوئی ہے۔ بہرحال میں اس موقع پہ کراچی میں جو ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، اور پنجاب کی پوری لیڈرشپ یہاں جمع تھی، انہوں نے بھی اپنی ایک تعزیت کا بھی، غم کا بھی، صدمے کا بھی اظہار کیا ہے، اور سب کا اسی چیز پہ اتفاق ہے کہ جو کراچی کے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا گیا، اور جو زبردستی وہاں بلدیاتی نظام پر اپنی من پسند قیادت کو مسلط کیا گیا، جس کی وجہ سے کراچی کے عوام جو ہیں کہ بڑے مسائل سے دوچار ہیں۔ یہ گل پلازہ کا جو سانحہ ہے یہ محض کراچی کے لیے نہیں، یہ پوری قوم کا سانحہ ہے، اور ہم کراچی کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا بھی اور اپنے صدمے کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب تفصیلات سے آگاہ کیا ہے، میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جماعت اسلامی کا جو اجتماع عام نومبر میں منعقد ہوا تھا وہ ایک تاریخی کنونشن تھا، اور پورے پاکستان سے بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اس میں شرکت کی، اور وہاں ہم نے ایک لائحہ عمل کا اعلان کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اب جزوی طور پر کچھ چیزوں کو اختیار کر کے اور یہ سمجھنا کہ اس کے نتیجے میں حالات بدل جائیں گے، تو ہمارا ملک اب اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ بس سیاست کو اسی طرح سے چلایا جائے جس طرح سے وہ چل رہی ہے، بلکہ بہت بڑے پیمانے پر اس بات کی ضرورت ہے کہ عوام میں یہ شعور بیدار کیا جائے کہ جب تک یہ مکمل نظام نہیں بدلتا، جب تک حالات سدھریں گے نہیں، اور اس نظام کے چلانے والے جو بھی لوگ ہیں، جو طبقات ہیں، وہ بہت تھوڑے سے ہیں، اور جو محکوم لوگ، عوام ایک محکوم طبقے کی صورت اختیار کر گئے، وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جاگیرداروں کا، وڈیروں کا، خان سرداروں کا، چودھریوں کا ایک زبردست قسم کا جو ہے وہ نیٹ ورک موجود ہے، اور وہ عوام کی رائے پر، ان کے سماج پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں جو بیوروکریسی کا نظام ہے، یہ بیوروکریسی جو ہے یہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلی آ رہی ہے جو انگریز نے تیار کیا تھا، اور انگریز کا مقصد یہ تھا کہ وہ تو تھوڑے سے لوگ تھے اور انہیں پورے بر صغیر پر کنٹرول کرنا تھا، تو اس کنٹرول کو کرنے کے لیے انہوں نے وڈیروں جاگیرداروں کو تخلیق کیا، ان پر ہاتھ رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیوروکریسی کا ایک نظام وضع کیا کہ یہ لوگ قوم پر حکمرانی کریں۔ پھر ان کے اشتراک کے ساتھ جو ہے وہ سارا معاملہ آگے بڑھتا چلا گیا، پاکستان بن گیا، بڑی اسٹرگل کر کے ایک آئین بھی ہمیں مل گیا، اور آئین پورا فریم ورک دیتا ہے کہ کون سا ادارہ کیا کام کرے گا، بیوروکریسی کیا کرے گی، فوج کیا کرے گی، سیاستدانوں کو کیا کرنا ہے، عدلیہ کو کیا کرنا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شعبہ وہ پراپر طریقے سے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ مفاد پرست عناصر نے، طاقتور عناصر نے اپنی ایک کنسورشیم بنا لی ہے، اور اس کے ذریعے سے پورے ملک پہ حکمرانی کرتے ہیں۔ اس کو چیلنج کرنا پڑے گا، اس کا شعور پیدا کرنا پڑے گا، ورنہ زندہ باد مرد آباد ہوتا رہے گا، اور پھر یہ ہوگا کہ تیرا چور مرد آباد، میرا چور زندہ باد۔ اسٹیبلشمنٹ سے لوگ توقعات رکھیں گے، امریکہ کی طرف دیکھیں گے، اگر امریکہ کسی پر ہاتھ رکھ دے گا تو امریکہ زندہ باد ہے، امریکہ اگر ہاتھ نہیں رکھے گا تو وہ مرد آباد ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کسی کو پسند کر لے گی، اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہے،
وہ اس کے لیے سارے دلائل ہوں گے جرنیلوں کے لیے, اور اگر وہ کسی سے ناراض ہو جائے گی تو جس سے ناراض ہوگی وہ اس کے خلاف ہو جائے گا. لیکن اس کے نتیجے میں قوم کا نقصان ہو رہا ہے, ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے, ہماری نسل تباہ ہو رہی ہے, ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے. اور جتنے بھی باتیں اور دعوے ہمارا حکمران طبقہ کرتے رہے, لیکن عملاً تو صورتحال یہ ہے کہ ہماری معیشت نیچے کی طرف جا رہی ہے, سماج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے, بدامنی ہے, اور لوگوں کو حق حکمرانی نہیں ملتا. جو انتخابی نظام ہے جس کے ذریعے سے کوئی تبدیلی آنی چاہیے, وہ انتخابی نظام یرغمال ہے. اول تو یہ کہ پورے انتخابی نظام میں طاقتور لوگوں کو ہی یہ اختیار حاصل ہے, دولت مند لوگوں کو ہی یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کے نتیجے حاصل کریں. اور اگر یہ اختیار جو ہے وہ ان کو حاصل ہوتا ہے اور اس کے باوجود بھی عوام کسی اور کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, اور اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے اپنے اپنے طور پر کوئی فیصلہ کریں, تو پھر فارم 47 سامنے آ جاتا ہے, جس کے نتیجے میں عوام کو ان کا جو حق حکمرانی ہے وہ نہیں مل رہا. یہ وہ ساری صورتحال ہے جس میں ہم قوم کو اسی طرح سے مایوس تو نہیں رہنے دینا چاہتے, بلکہ انہیں امید دلانا چاہتے ہیں. اور ایک ہم نے پورا لائحہ عمل طے کیا, اور اس لائحہ عمل میں ہم نے جو بات کی وہ یہ کہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا پورا انتخابی نظام یہ گلا سڑا نظام ہے, یہ متناسب نمائندگی کی بنیاد پر ہونا چاہیے. یعنی ہر گاؤں, دیہات, شہر, محلے, کسی بھی جگہ پر کوئی فرد جب ووٹ ڈالے تو اسے پتا ہوگا کہ میں اس پارٹی کو ووٹ ڈال رہا ہوں کہ جس کے نمبر پورے پاکستان میں جتنے ہوں گے اس کے حساب سے سیٹیں ملیں گی, میرا کوئی ووٹ ضائع نہیں جائے گا. ورنہ ہوتا تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایک حلقہ ہے جس میں 1 لاکھ ووٹ لینے والا جیت گیا اور 99,000 والا ہار گیا, تو 99,000 ووٹ تو ضائع ہو گئے. تو 99,000 لوگوں نے کسی پارٹی کو یا پارٹی کی لیڈرشپ کو سپورٹ کیا, لیکن اس کے ووٹ کہیں کاؤنٹ نہیں ہوگا. متناسب نمائندگی میں یہ سارے ووٹ کاؤنٹ ہوتے ہیں. پھر شفاف انتخابی نظام ہونا چاہیے. اب ٹیکنالوجی اتنی آ گئی ہے, اب تو بات EVM سے بہت آگے نکل گئی ہے, تو اس ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور فارم 47 کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے. ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ سب چیزیں جو ہیں وہ بالکل آن لائن ساری رپورٹنگ ہوتی چلی جائے. اور اسی طرح سے طاقت کی اور دولت کی جو ریل پیل ہے اس کو منیمائز کیا جائے. تو یہ ہمارا پورا ایک انتخاب کے حوالے سے ہمارا پورا ایک نقطہ نظر ہے, ہماری ورکنگ ہے, وہ جماعت اسلامی نے پیش کی. پھر ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا پورا نظام ہے اس میں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مقامی حکومتیں ہیں ان کو بااختیار ہونا چاہیے. ایک تو ان کے انتخابات ہونے چاہیے. مقامی حکومتوں کو بالکل اسی طرح سے ہونا چاہیے جس طرح وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ہوتی ہے. اسی طرح مقامی حکومت آئین میں نہ صرف یہ کہ اس کے اختیارات کا تعین ہو, بلکہ اس کا پورا ایک چیپٹر ہونا چاہیے. اور جس طرح مدت مکمل ہونے کے بعد نئے انتخابات ڈیو ہو جاتے ہیں, اسی طرح سے بلدیاتی حکومتوں کی مدت مقرر ہونے کے بعد انتخابات ڈیو ہونے چاہیے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تینوں انتخابات ایک ہی دن میں کیے جائیں, تاکہ براہ راست حکومتیں تشکیل پائیں اور نچلی سطح تک اختیارات منتقل ہوں. آئین کہتا ہے کہ آرٹیکل 140A میں لکھا ہے مالیاتی, سیاسی, انتظامی اختیارات منتقل ہونے چاہیے بلدیاتی حکومتوں کو. یہ بلدیاتی حکومتی بھی نہیں بناتے. آپ نے دیکھا اسلام آباد میں 5ویں مرتبہ بھی انتخاب کینسل کر دیا. پنجاب میں 4 مرتبہ ایکٹ لا کر انہوں نے انتخاب آگے بڑھا دیا. 2014-15 میں جو انتخاب بلدیات کا ہوا ہے اس کے بعد اب 2026 آ گیا, دوسرا انتخاب نہیں ہو رہا. اور اس پر ماشاءاللہ ان تمام جماعتوں کا اتفاق بھی ہوتا ہے ایک طرح سے. یعنی جتنی بھی پارٹیاں حکومت میں آتی ہیں کوئی بھی بلدیاتی انتخاب نہیں کرانا چاہتا. اور اگر انہیں کرانا بھی پڑ جائے مجبوراً تو ایسا ایکٹ لے کر آتے ہیں جس میں اپنی مرضی سے سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھیں. PFC ایوارڈ پراپر طریقے سے کرتے نہیں ہیں. اس کے نتیجے میں جو نچلی سطح پر ایک پولیٹیکل ورکر جس کی گرومنگ ہونی چاہیے, جس سے قومی سیاست میں اس کو حصہ لینا چاہیے آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر, وہ نہیں ہوتا. اور چند لوگ ایک خاندان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. مثلا ابھی آپ دیکھیں پاکستان کی 2 بڑی پارٹیاں جو کہلاتی ہیں, جو عملاً اب پاکستان کی بڑی پارٹیاں رہی نہیں ہیں عوام میں, لیکن ان کو زبردستی بٹھایا ہوا ہے, ایک نون لیگ اور ایک پیپلز پارٹی. یہ دونوں پارٹیاں خاندان کی جاگیر ہیں. یعنی اگر آپ نون لیگ کو دیکھیں گے تو 40, 50, 60, 70 چودھری اور کچھ خاندان اور ایک خاندان, ان کے ساتھ مل کر نون لیگ ہے. اور اگر آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں گے تو زرداری صاحب کا بھٹو خاندان اور 40-50 وڈیرے. یہ 2 پارٹیاں ہیں. نہ یہ ان کے پارٹی کے اندر انتخاب ہوتا ہے, نہ یہ اپنی پارٹی میں ورکرز کو کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار ہیں. اتنے خوف زدہ ہیں
کہ پنجاب حکومت نے جو ایکٹ پاس کیا ہے اس میں لاہور کو 9 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. کوئی ایک لاہور کا میئر ہی نہیں ہوگا. پنڈی کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے, فیصل آباد کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے, گجرانوالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. اور پہلے جو ابھی انتخاب شیڈول اناؤنس ہو گیا تھا اس کا اسلام آباد کا, تو اس میں اسلام آباد کا پورا ایک میئر بننا تھا. اب جو صدارتی آرڈیننس آ گیا اس میں یہی کیا, 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اپنی, اگر ہمیں تو نہیں پتا کون جیتے گا, ایک تو خوف زدہ ہیں کہ ہار جائیں گے, ظاہر حکمرانوں سے اب لوگ کیوں ان کو ووٹ ڈالیں گے, لیکن اگر یہ جوڑ توڑ کر کے جس طرح پہلے لانے کی کوشش کر رہے ہیں, لاتے بھی ہیں, تو خود اپنی پارٹی سے خوف زدہ ہوتے ہیں. اور کوئی لیڈرشپ شہروں کی سطح پر بھی, میٹروپولیٹن کارپوریشنز کی سطح پر یا تحصیل کارپوریشنز کی سطح پر آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتے. یہ ان کا جو جاگیردارانہ سوچ ہے ان پارٹیوں کی, اس سوچ نے جمہوریت کو قتل کیا ہے. اس لیے ہم اس بلدیاتی ایکٹ کے خلاف ہیں, اس لیے ہم اس کو کالا قانون قرار دیتے ہیں. اور پنجاب میں آپ یہ دیکھیں کہ جو ایکٹ لائے, اس ایکٹ میں ہے کہ آپ 9 کونسلر 1 ووٹ سے منتخب کریں گے, یعنی ہر یونین کونسل میں لوگ 1 ووٹ ڈالیں گے اور اوپر کے 9 لوگ منتخب ہوں گے. یہ 9 4 کو کریں گے اور 13 مل کر یو سی چیئرمین وائس چیئرمین کو منتخب کریں گے. بھائی ایک یو سی چیئرمین وائس چیئرمین بھی آپ عوام کے ووٹ سے منتخب نہیں ہونے دینا چاہتے, پھر غیر جماعتی بنیاد پر انتخاب کروا رہے ہیں. اور جب کورٹ نے ان سے پوچھا ہماری پٹیشن پہ کہ آپ غیر جماعتی انتخاب کیوں کرا رہے ہیں, تو ڈٹائی سے حکومت کا نمائندہ جو آیا تھا اس نے کہا کہ نہیں, یہ تو جماعتی انتخاب ہے, 1 مہینے کے اندر اندر ان کو جو ہے وہ جوائن کرنا ہے کسی پارٹی کو. اس کا مطلب ہے کہ جو منڈی یہ لوگ سینٹ میں لگاتے ہیں, جو منڈی یہ لوگ جو ہے وہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں انسانوں کی لگاتے ہیں, یہ منڈی چاہتے ہیں کہ ایک ایک یونین کونسل کی سطح پر, اب یہاں کتنی یونین کونسل ہیں پنجاب میں, تقریباً 3-4 ہزار, 3-4 ہزار یونین کونسلوں میں 13 انسان اور 2 چیئرمین وائس چیئرمین, 15 لوگوں کی خرید و فروخت ہوگی. یا تو دباؤ ڈالیں گے یا خریدیں گے اور اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ہے ان کو ووٹ کو عزت دو, اور اس کے ذریعے سے یہ اپنا اختیار مکمل کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا کسی صورت میں بھی اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. ابھی یہ سوال نہیں ہے کہ کون جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے, سوال یہ ہے کہ جمہوریت کی نرسری ہے یہ مقامی حکومت, یا تو طلبہ یونین ہے مقامی حکومت, اور یہ پارٹیاں دونوں کام نہیں کرنا چاہتی. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کام تو پنجاب حکومت نے کیا ہے. ایک سندھ حکومت ہے جس کا حال آپ نے دیکھ لیا ہے, گل پلازا میں جس طرح سے آتش زدگی ہوئی ہے, اس وقت بھی وہاں پر لاشیں اندر موجود ہیں اور ہمیں نہیں معلوم کہ کتنے لوگ ان میں کتنی باڈی نکل سکیں گی. سارے کے سارے نظام پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. اور انہوں نے تو بلدیاتی انتخاب وہاں بھی آپ نے دیکھا تھا, دھرنے دینے پڑے تھے, ہمیں احتجاج کرنا پڑا تھا, 4 مرتبہ کینسل کیا تھا, بالآخر کروایا, ہار گئے تو انہوں نے قبضہ کر کے میئر اپنا بٹھا دیا. پورے سسٹم پر زرداری خاندان کا قبضہ ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو کے پی ہے وہاں پر بھی جو بلدیاتی نظام ہے اس میں بھی نچلی سطح پر اختیارات وہاں کی حکومت نہیں دے رہی پی ٹی آئی کی. اور خود ان کے اپنے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں فنڈ دیں, آپ ہمیں نچلی سطح پر کوئی اختیار دیں, تو وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بلوچستان کا حال یہ ہے کہ ابھی کوئٹہ میں انتخاب بالآخر جا کر کئی 1-2 سال کے عرصے کے بعد ہو رہا تھا, تو 3 دن پہلے اس کو بھی کینسل کر دیا. گویا یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ نچلی سطح پر کوئی اختیار دیں یا لوگوں کو یہ رائے دیں کہ وہ اپنے گلی محلے کی سطح پہ بھی لوگوں کو منتخب کر سکیں. اس کے نتیجے میں سیاست چند ہاتھوں میں مرتکز رہتی ہے. یہ چند لوگ ایک پارٹی میں جاتے ہیں, دوسری میں جاتے ہیں, تیسری میں جاتے ہیں, اور وہ پارٹیاں جو ہیں وہ حکومتوں میں آتی ہیں. اس پوری چیز کو ظاہر ہے کہ کوئی تو ایڈریس کرے گا. جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ ہم اس پورے مسئلے کو نہ صرف یہ کہ ایڈریس کریں بلکہ اس میں شعور پیدا کریں لوگوں کہ اس کے بغیر جو ہے وہ ہمارا پورا یہ عمل آگے نہیں بڑھ سکتا عوام کو اختیار دینے کا. اسی طرح آپ عدلیہ کو دیکھیں, اسی طرح سے آپ زراعت کا شعبہ دیکھیں, کس طرح سے یرغمال بنایا ہوا ہے. ابھی جو کرائسس ہے گندم کا, کیا 6,000 روپے کی آپ کو جو ہے وہ مل رہی ہے, آٹا مل رہا ہے, اور یہ کسان سے کتنے کا خریدا گیا ہے, 1,900 اور 2,200 روپے میں. 2,000 روپے میں آپ نے کسان سے خریدا, اور 6,000 روپے میں اگر عوام کو مل رہا ہے تو یہ 4,000 روپے فی من کس نے کھائے ہیں؟ اس کا جواب کون دے گا؟ کیا شادی سے فارغ ہو گئی ہوں تو وزیر اعلیٰ صاحبہ جواب دیں گی؟
یا ان کے چچا جواب دیں گے, یا ان کے والد صاحب جواب دیں گے, یا ان کے کوئی وزیر جواب دیں گے کہ یہ کیا تماشا ہے کہ آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ پورا درمیان میں جو مڈل مینوں کا پورا, کیا آپ کے خیال میں جو بیچ کا حساب ہوتا ہے یہ اکیلے ہوتا ہے؟ اس میں حکومتی سسٹم شامل نہیں ہوتا. اس کے بغیر کرپشن ہو نہیں سکتی کہ اوپر کے لوگ ملے ہوئے نہ ہوں اس پورے نظام میں. تو آپ دیکھیں زراعت کا یہ حال ہے, اور فصلیں تباہ ہو رہی ہیں. بڑے بڑے جاگیردار جن کی سینکڑوں مربع زمین ہے وہ ٹیکس دیتے نہیں ہیں, چھوٹے کسان کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیا ہے, اس کو بالکل ہر فصل کے بعد نقصان در نقصان ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ بڑے لوگ, انہی کی شوگر ملز ہوتی ہیں, وہی اب اپنی انڈسٹری کو بھی گرو کر لیتے ہیں, وہی فرٹیلائزر والے ہوتے ہیں. تو چند لوگوں کے ہاتھ میں 60% جس پورے پاکستان کا جس پر انحصار ہے زراعت, تو چند لوگوں نے اس کو بھی یرغمال بنایا ہوا ہے. تو یہ نظام کیسے چل سکتا ہے پھر؟ اسی طرح آپ جس شعبے میں معیشت کا پورا شعبہ اٹھا کر دیکھ لیں, سود کا نظام, جکڑ بندیوں کا نظام, اور اس کے نتیجے میں ہماری معیشت اور قرضے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, لیکن کوئی سدھار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بہرحال ہم نے مقامی حکومتوں کو فوکس کرتے ہوئے احتجاج بھی کیا ہے, مظاہرے بھی کیے ہیں, اور یہ سلسلہ بھی جاری ہے. اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ریفرینڈم کے بعد بھی ہم ایک لائحہ عمل دیں گے, اور بالآخر تو ہمیں پنجاب اسمبلی کا گھیراؤ بھی کرنا پڑے گا اگر انہوں نے ہماری بات کو تسلیم نہیں کیا. پنجاب حکومت کے پاس یہ وقت ہے, اب عوام کی رائے بھی سامنے آ رہی ہے کہ وہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں اس ایکٹ کو واپس لیں, اور یہ نہ ہو کہ ایکٹ کے نام پر انتخابات ہی ملتوی کر دیے جائیں. ادھر کنواں اور ادھر کھائی والا معاملہ کرتے ہیں, انتخابات کرواتے نہیں ہیں. جب اعلان ہو جاتا ہے تو ایک ایکٹ لے آتے ہیں, پھر کہتے ہیں اگر ایکٹ میں ترمیم کی تو انتخاب پھر لیٹ ہو جائے گا. پھر انتخاب جب لیٹ ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا ایک اور ایکٹ لے کر آتے ہیں, پھر حلقہ بندیاں کرتے ہیں. تو یہ ایک وشس سائیکل میں پوری قوم کو ڈالا ہوا ہے. ہم نے اس کے خلاف اس تحریک کو منظم کیا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں میں شعور بڑھ رہا ہے. پچھلے دنوں جو ہم نے ریفرینڈم کیا, اس کے حوالے سے بھی یہ ہوا کہ شدید سردی کے باوجود ہماری جو بھی ظاہر ہے ہمارے پاس تو تنظیمی جو نیٹ ورک ہے اس کے ذریعے سے یہ رائے لینے کا ایک نظام موجود ہے. ہر جگہ ریفرینڈم کمیشن بھی بنے ہیں, اور ریفرینڈم کمیشن اپنے تمام تر حتمی نتائج, جب سارے نتائج مل جائیں گے تو وہ بھی مرتب کر لے گا. لیکن سرے دست تک جو ہمارے پاس نتیجے آئے ہیں, یعنی پرسوں رات ہم نے کہا تھا کہ ابھی آپ اس کو روک دیں, پھر ہمارے پاس اس بات کی بھی ڈیمانڈ آ رہی ہے مختلف اضلاع سے کہ اس ریفرینڈم میں توسیع کی جائے, ہمیں موقع دیا جائے, اس لیے کہ ابھی ہمیں وقت نہیں ملا زیادہ, شدید سردی کی وجہ سے کیمپ رات کو نہیں لگ سکتے تھے, تو ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم مزید بھی جو ہے رائے لیں, اور اس پر ہم مشاورت کر رہے ہیں. البتہ سرے دست تقریباً 1.5 ملین کے قریب جو رائے ہمارے پاس آئی ہے, اس میں 99.97% لوگوں نے اس کالے قانون کو مسترد کیا ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس کو بھی ذرا سی معلومات دی جائیں, اب آپ کے سامنے بھی میں نے جو صورتحال رکھی, تو کون سا فرد ہوگا جو کہے گا کہ یہ ایک قابل قبول ہو سکتا ہے؟ اس کو ہم نے کالا قانون قرار دیا ہے. ہم نے مطالبہ کیا ہے اس ریفرینڈم کے ذریعے سے, عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ آپ یو سی چیئرمین وائس چیئرمین کا براہ راست انتخاب کرائیں, جماعتی بنیادوں پہ انتخاب کرائیں, انسانوں کی منڈی لگانا چھوڑ دیں, تمام اختیارات آئین کی آرٹیکل 140A کے مطابق مالیاتی, سیاسی, انتظامی اختیارات بلدیاتی حکومتوں کو منتقل کریں, اور اس ایکٹ کو واپس لیں, اور نئی انتخابی تاریخ کا بھی اعلان کریں. اور الیکشن کمیشن کے بارے میں ضرور کہنا چاہتا ہوں میں کہ الیکشن کمیشن کی پرفارمنس جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کورٹ نے ان سے پوچھا کہ انتخاب اگر نہیں ہو رہا, 4-5 سال اضافی ہو گئے ہیں, تو آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے 83 نوٹس بھیجے ہیں, 83 نوٹس بھیجے ہیں ہم نے پنجاب حکومت کو. تو آپ کا کام صرف نوٹس بھیجنا ہے. جہاں آپ کو کاروائی ڈالنی ہوتی ہے تو فارم 47 بھی تخلیق کر لیتے ہیں, آپ پورے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال دیتے ہیں, اور جہاں آپ کو کام نہیں کرنا ہوتا تو آپ نوٹس بھیج دیتے ہیں. تو الیکشن کمیشن کا کیا رول ہے, جس کا ایک کام ہے کہ وہ الیکشن کروائے, اور وہی کام وہ نہیں کروا رہا؟ تو ظاہر ہے یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ ہمارے ہاں ادارے کس طرح کا بیہیویئر رکھتے ہیں اور کس کے کہنے پر چل رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہر صورت میں انتخاب ہونا چاہیے اور با اختیار ہونا چاہیے, اور اس ایکٹ کو قبول نہیں کیا جا سکتا. اس میں نہ صرف یہ کہ ترمیم بلکہ ایک بالکل نیا ایکٹ ہونا چاہیے جس میں امپاورمنٹ ہو مکمل. ہم 15 فروری تک مختلف نوعیت کی مزید سرگرمیاں اس وقت جاری رکھیں گے. ہمارے سیمینارز بھی ہیں, بلدیاتی کنونشن بھی ہونے ہیں. 15 فروری کو ہم دیکھیں گے کہ اگر حکومت نے اس ایکٹ کو واپس نہیں, اس دوران میں ہمارا کیس بھی چل رہا ہے, اور اب یہ کیس جو ہے وہ جس طرح سے ججز نے کہا تھا کہ ہم اس کا ریپڈ ٹرائل کریں گے, تیز جو ہے وہ اس کی پرسویشن کریں گے
پروسیڈنگ کریں گے. تو اس دوران میں اگر تو عدالت نے اس کو مکمل کر لیا اور یہ فیصلہ آ گیا تو جو بہت آبویس ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے بالکل ہی آئین کی روح کے خلاف سارا کام کیا ہوا ہے, تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر 15 فروری کو ہم پھر اعلان کریں گے کہ پنجاب اسمبلی کا گھیراؤ, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ ایکٹیویٹی اس وقت بھی جو ہے وہ جاری ہے. ظاہر سی بات ہے کہ کسی ایک چیز کو لیتے ہیں تو دوسری چیز, اور دوسری کو لیتے ہیں تو پہلی چیز, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ مستقل مزاجی سے ان تمام ایشوز کو ٹیک اپ کرنا ہے. ہم بڑے بڑے بلدیاتی کنونشن پورے پنجاب میں کریں گے انشاءاللہ. کسانوں کے حوالے سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت کسانوں کی آواز کوئی نہیں ہے, نہ اسمبلی کے میں کوئی اس پر پراپر بات ہو رہی ہے, نہ کوئی پارٹی ان سب چیزوں کو سیریس لینے کے لیے تیار ہے. تو میں ضرور چاہوں گا کہ ہمارے ڈاکٹر طارق سلیم صاحب اور ہمارے محمد جاوید قصوری صاحب اور ہمارے جو ہیں وہ ذیشان صاحب اور ثناء اللہ ان کے سیکرٹری جنرل آئے ہوئے ہیں, ثناء اللہ سرانی صاحب, یہ سب لوگ تشریف لائے ہوئے ہیں. میں ان سے چاہوں گا کہ یہ فوری طور پر اس کو بھی پلان کریں کہ ان کسانوں کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا اور ان کی آواز بنے. اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ 6-6 ہزار روپے کی اگر گندم لوگوں کو ملے گی تو اب کہاں جائیں گے لوگ, روٹی بھی کھانا مشکل ہو گیا ہے. یہ وہی حکومت ہے جو سستی روٹی کی اسکیمیں چلاتے تھے, آج انہوں نے حال یہ کر دیا کہ روٹی جیسی بنیادی چیز بھی انتہائی مہنگی کر رہے ہیں. تو یہ پھر کہاں جا کر ہم رکیں گے؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری ایکٹیویٹی جاری رہے گی. البتہ میں اس موقع پر یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ شہر کراچی میں جو واقعہ ہوا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی 17 سال سے برسر اقتدار ہے وہاں, اور پاکستان پیپلز پارٹی اس دوران براہ راست 5 سے 6 سال وفاقی حکومت کا بھی حصہ رہی ہے. پھر اسی طرح اس وقت بھی صدر مملکت ان کے ہیں, لیکن اس سارے عرصے میں کوئی ایک بڑا منصوبہ بھی کراچی کا نہیں بنا, نہ پانی کا, نہ سیوریج کا, نہ ٹرانسپورٹ کا. آپ حیران ہوں گے اس وقت تو پورے ملک میں ہی کتے کے کاٹے کے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں, لیکن سندھ میں صرف جنوری کے 6 دنوں میں 800 واقعات ہوئے. آپ اندازہ لگائیں کہ کس بڑے پیمانے پر لوگ اس ریبیز کا اور اس کا شکار ہو رہے ہیں. ویکسین تک نہیں ہوتی. ابھی پچھلے دنوں بلاول صاحب نے ایک پریزنٹیشن کی, 2.5 گھنٹے بٹھا کر انہوں نے سفارتکاروں کو اور وغیرہ, اور ایک طرح سے انہوں نے اپنی لانچنگ کرنے کی کوشش کی. جب سے انہوں نے ونڈر بوائے کا سنا ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو سمجھنا بھی شروع کر دیا ہے کہ شاید میں ہی وہ ہوں گا کہ جس کے ذریعے سے جو ہے نا کچھ ہو جائے گا. تو اب انہوں نے جو پریزنٹیشن دی ہے تو وہ پریزنٹیشن جو ہے اس وقت گل پلازا میں جل رہی ہے. یہ ان کی کارکردگی جل رہی ہے, یہ ان کی کرپشن ہے, یہ ان کی لوٹ مار ہے, اور بدقسمتی سے یہ سارے لوگ ملے ہوئے ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی آئسولیٹڈ کام ہے. نون لیگ اس وقت بھی وہاں کی جو بلدیہ ہے اس میں نون لیگ کے ووٹ شامل ہیں. JUI اور نون لیگ کے ووٹوں کے ساتھ پیپلز پارٹی کا میئر موجود ہے کراچی کی بلدیہ میں, اور اسی طرح سے صدر مملکت ان سب کے ووٹوں سے موجود ہیں. اسی طرح سے پرائم منسٹر پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور JUI اور ان سب پارٹیوں کے ووٹ کے نتیجے میں موجود ہیں. یہ PDM ہے پوری جس کی حکومت موجود ہے. یہ الگ الگ نہیں ہے, یہ ایک نورہ کشتی کے لیے ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں. تو لہٰذا اپنی اپنی جگہ پر جو ان کی پرفارمنس ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کی ہم حکومتی نااہلی کی وجہ سے مذمت کرتے ہیں. اس کی تحقیقات تو اپنی جگہ کہ کیسے یہ آگ بھڑکی اور چاروں طرف سے جو ہے وہ گھیر لیا اس نے, لیکن یہ سوال اہم ہے نا کہ جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں. کاغذوں میں تو سب کمپلائنس پورا ہوتا ہے, ایکسٹنگوشرز بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں, سب کچھ ہوا ہوتا ہے, لیکن عملاً جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز بھی مکمل بہت ساری بلڈنگز میں نہیں ہوتی. اور یہ پورے پاکستان میں اس طرح کے ٹائم بم جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں, ادارے کام نہیں کر رہے, اختیار نیچے منتقل نہیں کیا ہوا, ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں. اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے, اور کرپشن ہے اور لوٹ مار ہے جس کے نتیجے میں یہ سب ہے. اس لیے ہم اس پورے عمل کی جو حکومتوں کی نااہلی اور خاص طور پر سندھ حکومت ہے کہ واقعات ہوتے ہیں, کمیٹیاں بنتی ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. لوگوں کو جینے دو, لوگوں کو جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے دو. تو بہرحال ابھی بہت سی باتیں کرنے کی ہیں. آخری بات میں انٹرنیشنل حوالے سے بھی کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اس وقت فلسطین کے لیے ٹرمپ نے جس بورڈ آف پیس کا اعلان کیا ہے, یہ ایک نیو کلونیلزم, نو آبادیاتی نظام کی ایک نئی شکل, اور UN کو ریپلیس کر کے ٹرمپ کی قیادت میں ایک نئی صورت گری کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے. اور یہ ایک طریقے سے قبضہ سسٹم بنانے کی کہ آپ طے کریں گے, آپ ہوتے کون ہیں کہ جو فیصلہ کریں کہ پہلے غزہ کو تباہ کیا, برباد کیا, اس کو اسلحہ فراہم کیا, اس کو مدد فراہم کی نتن یاہو کو, اور جب سب تہس نہس ہو گیا
تو ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ ایجنٹ کے طور پر, ایک دلال کے طور پر سامنے آ کر آپ جو ہے وہ کہتے ہو کہ میں کون $1 بلین دیتا ہے اور آ کر ہمارے ساتھ شریک ہو جائے اور ہم یہ کام کریں گے. آپ ہوتے کون ہیں؟ اس لیے پاکستان سے بھی اگر یہ بات کہی گئی ہے تو پاکستان کو کسی بھی صورت میں ان دونوں کمیٹیز میں, ایک وہ کمیٹی ISF یعنی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے جس میں فوج بلانے کی بات کی جا رہی ہے, کسی صورت میں بھی پاکستان کی فوج غزہ کے اندر نہیں جانی چاہیے. اس لیے کہ وہاں جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فلسطینیوں سے مقابلہ کروائیں گے, آپ اسرائیل سے لڑنے تو نہیں جا رہے وہاں پر. اور دوسرا, اگر ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ جناب میں ایک باڈی بناتا ہوں, ایک بورڈ آف پیس بناتا ہوں اور اس میں ٹونی بلیئر اور فلاں اور فلاں اور فلاں ہوں گے اور اس میں اسرائیل کا بھی ایک نمائندہ ہوگا اور اس میں, تو پاکستان کو کسی بھی صورت میں اس کو جوائن نہیں کرنا چاہیے. اس کے نتیجے میں ان کی جو نوآبادیاتی نظام کی اور پوری دنیا پہ قبضہ کرنے کا, جس طرح وینزویلا میں اس میں حملہ کیا, جس طرح ایران میں یہ تخت گرانے کی, وہاں رجیم چینج کرنے کی باتیں کھلے عام کر رہے ہیں, کسی بین الاقوامی قانون کو نہیں مان رہے, تو کسی بھی صورت میں ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. البتہ جو ایک کمیٹی ہے جو فلسطینیوں پر مشتمل ہے, اگرچہ کہ اس میں بھی بہت سارے سوالیہ نشان ہیں, لیکن چونکہ حماس نے بھی اس کو قبول کیا ہے, اور وہی کمیٹی ایسی ہے کہ جس کو مؤثر بنانا چاہیے, اختیار دینا چاہیے امن کے حوالے سے بھی, اور وہاں پر جتنی بھی تعمیر نو ہے اس کے حوالے سے بھی بس ایک کمیٹی ہے جس کی پاکستان کو سپورٹ کرنی چاہیے. باقی ٹرمپ کی خوشنودی کے لیے کوئی ایسا کام جو ہمارے 78-79 سالہ موقف کے خلاف ہو, قائد اعظم کی پالیسیوں کے خلاف ہو, یا پاکستانی قوم کی تمناؤں کے خلاف ہو, کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. بہت شکریہ. نہیں, عوام تو جس طرح پنجاب میں بھی نہیں نکلتے, ان کے پورے حق پہ ڈاکہ پڑ گیا فارم 47 کی بنیاد پر. لیکن جو ہتھ کنڈے حکمرانوں کے ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. لیکن بہرحال یہ وقت آ گیا ہے کہ جس میں اب عوام کو بھی یہ سوچنا پڑے گا, اور میں نے اسی لیے کل اعلان کیا ہے وہاں پر, میں تو ایمرجنسی میں وہاں گیا اور انشاءاللہ بار بار اس دوران میں پلان بنایا ہے وہاں کی جماعت نے, اور میں مستقل کراچی کے لوگوں کے درمیان رہوں گا اور یہاں بھی تمام چیزوں کو ٹیک اپ کریں گے. تو ہم نے طے کیا کہ ہم 1 فروری کو ایک بہت بڑا ملین مارچ عوام کا کریں گے کراچی کے تمام لوگوں کے پاس. میں خود جاؤں گا تمام ڈسٹرکٹس میں وہاں انشاءاللہ. ہمارے وہاں کے امیر منیم ظفر صاحب جائیں گے, ان کی پوری ٹیم جائے گی, اور یہ نہیں ہے کہ یہ جماعت اسلامی کا, بلکہ ہم تمام طبقات کے پاس جائیں گے. بدقسمتی سے وہاں جو پارٹیاں جن کو فارم 47 کی بنیاد پر مسلط کیا ہوا ہے, ان کو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا تھا. ان کو تو یعنی MQM کا حال تو یہ ہے کہ اس 20,000 پولنگ بوتھ میں سے وہ ایک بھی نہیں جیتے, اور ماشاءاللہ 15 قومی اسمبلی کی سیٹیں ان کو دے دی گئی تھیں. تو یہ تو صورتحال ہے. لیکن چونکہ وہ ریلیونسی نہیں ہے ان کی کوئی, عوام ان کو مسترد کر چکے ہیں بالکل, اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ عوام میں بھی ایک امید پیدا کی جائے کہ بھئی کچھ ہو سکتا ہے. ورنہ شدید مایوسی ہے وہاں لوگوں میں کہ کیا جینے کے لیے ہم ہیں ہی نہیں. ہمارے بچے گٹر میں گرتے رہے, ہمارے بچے ٹرالوں کی نظر ہوتی رہیں, کبھی آگ میں جلتے رہیں, اور ہم جو ہے وہ تماشا دیکھتے رہیں. تو بہرحال انشاءاللہ ہم کراچی کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور پوری جماعت کھڑی ہوگی انشاءاللہ. ہماری جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ سب وزٹ کرے گی وہاں, سب جائیں گے وہاں, اور انشاءاللہ تعالی وہاں کے لوگوں کو امید دلائیں گے. اور وہاں جتنے سٹیک ہولڈر ہیں, وہاں کے جو سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں, صحافی ہیں, وکلاء ہیں, دانشور ہیں, علماء ہیں, سب سے ہم رابطہ کریں گے. میں خود جاؤں گا انشاءاللہ. اور 1 فروری کو ایک تاریخی مارچ ہوگا. اور میں نے تو کل مطالبہ کیا ہے کہ CM صاحب کو اب اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے, بہت ہو گیا ہے. کوئی ایک چیز بھی ٹھیک کرنے میں تو کیا مطلب, ذرا سی بہتر کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہوئے ہیں. کوئی ایک پروجیکٹ مکمل نہیں ہو رہا. 3,360 ارب روپے تو وہ ہیں جو کراچی کے حصے کے تھے جو انہوں نے نہیں دیے. آپ اندازہ لگائیں, باقی تو آپ چھوڑ دیجئے سب چیزیں. اور خود انٹیریئر سندھ میں کون سے لال لگا رہے ہیں. اس لیے آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ان کو اس طرح سے نہیں, عوام کو ساتھ لے کر انشاءاللہ تعالی ہم ایک بہت بھرپور ایک طاقتور آواز بنیں گے انشاءاللہ. وہ تو پورا سسٹم موجود ہے نا. آپ کو یاد ہوگا آرمی چیف صاحب نے فرمایا تھا کہ کراچی میں اور سندھ میں ایک سسٹم کام کرتا ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس سسٹم کو اٹھا کے کچھ لوگ اسلام آباد میں لے گئے, وہاں بٹھا دیا انہوں نے. تو اب اگر انہوں نے وہاں بٹھا دیا ہے تو شکایت کس سے کرتے ہیں؟ اور میری تو یہ تمام اداروں سے بھی یہ کہنا ہے کہ اونرشپ لیں. وہ دیکھیں کراچی اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ میرا کراچی سے تعلق ہے یا ہم سب کراچی سے کنسرن. ہم کیوں کنسرن ہیں اس سے؟ اس لیے کہ تو پاکستان کا حصہ ہے, پاکستان کا معاشی ہب ہے, منی پاکستان ہے.
ہر زبان, ہر برادری, آپ ہر قوم کو اٹھائیں اور دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جناب ہر زبان بولنے والے کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے. میرے خیال ہے صرف پنجاب میں آپ کو لاہور اور یہ بڑے شہر ملیں گے جہاں پر پنجاب یا پنجابی بولنے والوں کی آبادی زیادہ ہے, ورنہ بلوچوں کا سب سے بڑا شہر کراچی, پختونوں کا سب سے بڑا شہر کراچی, ہزارے وال کا سب سے بڑا شہر کراچی, کشمیریوں کا بھی سب سے بڑا شہر کراچی, اردو بولنے والوں کا سب سے بڑا شہر کراچی, سندھیوں کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے اس وقت. تو آپ سرائکیوں کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے. میں آپ کو بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جب اتنی بڑی تعداد میں پورا پاکستان وہاں رہتا ہے اور 54% ایکسپورٹ وہاں سے ہوتی ہے, 42% انکم ٹیکس وہاں سے ملتا ہے, 67% ریونیو وہاں سے جنریٹ ہوتا ہے, تو کوئی ادارہ اونرشپ اس شہر کی لینے کے لیے تیار نہیں. اور حال یہ ہے کہ لوگوں نے بڑی امیدوں سے اپنا میئر منتخب کرنے کے لیے اور بلدیات میں ووٹ ڈالا جماعت اسلامی کو, اور اس پر بھی قبضہ کر لیا گیا اور قبضہ میئر لا کر وہاں بٹھا دیا گیا. تو جنہوں نے یہ میس پھیلایا ہے انہی کو صاف کرنا بنتا ہے, اب وہی صفائی کریں, ورنہ پاکستان کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ہمارے اس معاشی ہب کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوا ہے. تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے. اور جو آپ نے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی بات کی ہے, وہ اگر اپنا کام کر رہی ہوتی تو یہ صورتحال تھوڑی ہوتا ہے. دیکھیں نا, کمپلائنس میں سب لکھ دیا جاتا ہے کہ ایکسٹنگوشرز بھی موجود ہیں. میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو فائر بریگیڈ ہے, آپ کو پتا ہے تھم رول کیا ہے؟ یہ تو سب جگہ کا مسئلہ ہے, لاہور کا بھی مسئلہ ہے. تھم رول یہ ہے کہ 1 لاکھ کی آبادی پر ایک فائر اسٹیشن ہونا چاہیے. تو لاہور میں بھی اپروپریٹ تو نہیں ہے, اور جس طرح کی گنجانہ آبادیاں ہوتی ہیں وہاں کوئی واقعہ ہو جائے تو کیا حال ہوتا ہے. لیکن کراچی میں تو صورتحال یہ ہے کہ وہاں 3.5 کروڑ کی آبادی میں صرف 28 ہیں, جو 350 نہیں تو بھائی 200 بنا دو, تم اپنی آبادی کے لحاظ سے بنا دو جو تم نے کاؤنٹ کی ہیں 2 کروڑ, لیکن وہاں 28 ہیں. اور اس میں بھی حال یہ ہے کہ 1600 کا عملہ ہے جس میں سے 400 کی ویکنسی بھی پوری نہیں ہوئی ہے. ٹریننگ کا سسٹم نہیں ہے. جن لوگوں کو وہاں بھیجا گیا, ایک تو دیر سے پہنچے تو پانی نہیں ہے, اس سے پہلے گاڑی میں ڈیزل نہیں ہے, وہ پہنچ گئے تو ان کے پاس کٹ نہیں ہے. ایک ہیلمٹ اوپر سے پیلا والا لگا دو اور نیچے سے جوتے پہنا دو اور کہو کہ تم کود جاؤ, تو مرنے کے لیے کون لوگوں کو بچانے کے لیے جائے گا بھائی؟ تو فائر فائٹرز کے پاس ایک پوری کٹ ہونی چاہیے, پورا ماسک ہوتا ہے جس میں وہ سانس لے سکے بہت دیر تک, چونکہ یہی اصل چیز تو وہاں پر سفوکیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ مرتے ہیں. تو پراپر کٹ نہیں ہے, پی پی ایز جنہیں کہا جاتا ہے, تو وہ موجود نہیں ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ تو یہ ہزاروں ارب روپے کھا گئے یہ لوگ, اور یہ فائر فائٹر کو پی پی ایز تک نہ دے سکے. یہ ہے ان کی پرفارمنس. اور پھر آپ کہیں کہ جناب ہم تو جمہوریت کے چیمپئن ہیں اور پریزنٹیشن دے رہے ہیں. میجک شو کر رہے تھے بلاول بھٹو ونڈر بوائے بننے کے چکر میں, کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس کے. نہیں, پہلے تو وہ بتائیں کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں. ایک تو ان کا ایجنڈا بھی واضح ہو نا. ہم نے اب تک تحریک تحفظ آئین پاکستان میں عوام کے کسی ایک مسئلے کو بھی نہیں دیکھا. بلدیاتی حکومتیں کیا ان کا پرابلم ہے؟ کیا وہ اپنے ایجنڈے میں اس کا اظہار کرتے ہیں؟ کیا وہ سیمینار میں ضرور لوگ تقریریں کرتے ہیں. ابھی لیاقت صاحب گئے تھے ایک سیمینار, 2-3 سیمینار جو ان کے ہوتے ہیں اس میں ہماری پارٹیسپیشن ہوتی ہے. جتنا وہ چاہتے ہیں اتنا ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن ایجنڈا بھی تو واضح کریں اور اختیار بھی واضح کریں. یہ ٹھیک ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہو گئے ہیں, سب نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے اور اچھی بات ہے, سینئر پولیٹیشین ہے, لیکن ایجنڈا بھی تو واضح ہونا کہ عوام کا ایجنڈا ان کا کس سطح کا ہے. تو ظاہر ہے کہ تعلق رکھنا, دوستی رکھنا, کامن ایشوز کے اوپر مشترکہ موقف اختیار کرنا, وہ جماعت اسلامی ان کے ساتھ ہے. اور ہم سمجھتے ہیں, میں تو آج بھی یہ کہتا ہوں کہ سیاسی قیدیوں کو سیاسی قیدی ہی ہونا چاہیے اور ان کو باہر آنا چاہیے, عمران خان سمیت. یہ جو لائکنگ اور ڈس لائکنگ پر لوگوں کو اندر کرنا اور باہر کرنا, یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے پاکستان میں. اس میں تو ہم بالکل, ہمارا موقف تو پہلے دن سے واضح ہے. لیکن بہرحال اس میں تمام پارٹیوں کو عوام کے ان جینوئن ایشوز پر بھی آواز بلند کرنی چاہیے, اور ہمارے اس ایجنڈے کے ساتھ بھی, یہ بھی عوام کا ایجنڈا ہے, میرا تو ایجنڈا نہیں ہے یہ, تو اس پر ہمارا ساتھ دینا چاہیے. تو یہ پولیس اسٹیٹ بننے کی طرف جا رہا ہے پنجاب سے, جس کو بھی جس بھی چکر میں آپ
ایک ایونٹ آرگنائز کر رہے ہیں جس میں اتنے سال پابندی رہی اور پھر اس کے بعد جب آرگنائز کر رہے ہیں تو لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارنے کے لیے پولیس کو فری ہینڈ کیا جا رہا ہے. یہ کیا پنجاب حکومت کا؟ اچھا اب دیکھیں، اب ظاہر ہے یہ معاملہ ایسا ہے جس میں دو رائے پائی جاتی ہیں لوگوں میں بھی، لیکن ایک رائے تو سب متفقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام بسنت کے نام پر جس سے انسانی جانوں کو نقصان ہو وہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو ڈور ہوتی ہے یہ صرف والی ڈور نہیں ہوتی جس میں شیشہ لگا ہوا ہوتا ہے. اگر آپ سمپل کوئی ایک ڈور ہو، آپ خدا نہ خاصہ کوئی بائک پہ جا رہا ہو اسپیڈ میں 40 50 60 کی بھی اسپیڈ پہ جا رہا ہے، اور اگر وہ سمپل جو مانجا ہوتا ہے وہ اگر لگ جائے تو کاٹ دے گا. آپ کاغذ لیں، A4 پیپر ہوتا ہے فوٹو اسٹیٹ کا، وہ آپ کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے، اتنا تیز اس شارپ ہوتا ہے. تو آپ اس اسپیڈ کے ساتھ جب جاتے ہیں تو اس کو میک شور کون کرے گا کہ یہ بسنت اس طرح سے منائی جائے گی کہ جس میں کیا ٹریفک بند کر دیا جائے گا؟ کیا کوئی سڑک پہ موجود نہیں ہوگا؟ کیا اس کی SOP ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. دوسری بات یہ ہے کہ جب اس نوعیت کی چیزیں دنیا بھر میں ہوتی ہیں تو اس کے لیے کچھ خاص قسم کے مقابلے کروائے جاتے ہیں اور خاص قسم کے ایریاز جو ہے نا وہ متعین کر دیے جاتے ہیں. اگر تو اس طرح سے کر کے کوئی چیز کروائی جائے تو چلو ٹھیک ہے، ایک تفریح ہے. لیکن اگر آپ بغیر کوئی SOP بنائے یہ کام کرتے ہیں، اور اگر آپ کوئی ایسی SOP بنا لیتے ہیں کہ جس میں ہر گھر میں پولیس داخل ہو جائے اور ایک مارا موری شروع ہو جائے، تو لوگ تفریح کریں گے یا پولیس کو فیس کریں گے؟ تو بہرحال ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پنجاب حکومت کرنے کیا جا رہی ہے. تو ان کو پہلے تو اپنی چیزوں کو واضح طور پر سامنے لانے کی ضرورت ہے. اور یہ تو بات آپ کی درست ہے کہ کسی بھی گھر میں داخل ہو کر چھاپا مار کر چیزیں لینا، یہ اختیار کس نے دیا ہوا ہے؟ یہ تو کوئی اختیار نہیں دے سکتا. یہ پولیس اسٹیٹ تو نہیں بنا سکتے آپ کسی کو. یہ جو آپ نے نتائج کا اعلان کیا 99.7، تو یہ سارا مینج تو آپ کا ہی تھا، اس میں 0.3% ہے وہ اختلاف ہے. ہو سکتا ہے وہ بھی غلط فہمی کی بنیاد پر ڈال دیا ہو لوگوں نے. ہماری توقع تو یہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو ہاں اور نہ میں جواب دینا ہوتا ہے. تو جو اس کا ٹیکسٹ تھا وہ یہ تھا کہ کالا قانون کو میں مسترد کرتا ہوں، اور 4-5 چیزیں اور تھیں. تو اس میں ہاں میں ہی لوگ ڈال رہے تھے. تو کوئی یہ مسترد کرنے کو کہے کہ نہیں میں نہیں مانتا، شاید اس چکر میں 2-4 ہزار لوگوں نے یہ کام کر دیا.